CPEC is for entire Pakistan, and no province and region will be left out of it. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ ذیشان۔ ناظرین، آج سی پیک کے تحت تجارتی سرگرمیوں کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستان اور اس کا عظیم دوست چین اس کے خواب کو تعبیر مل گئی ہے، جس سے خطے میں بالخصوص پاکستان میں اقتصادی ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ لیکن اگر اس منصوبے کو وزیر اعظم کے بقول واقعی پورے پاکستان کا منصوبہ بنانا ہے تو اس کے لیے تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی قوم کے لیے حوصلہ مند بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے ازلی دشمن سمیت وہ ممالک جن کو یہ منصوبہ کھٹک رہا تھا، وہ بھی دہشت گردی کے ہتھیار سے اس منصوبے کی جو پیش رفت تھی اس کو نہیں روک پائے۔ سی پیک منصوبہ اگر پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے تو توانائی بحران پر قابو پائے بغیر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے یوسف رضا گیلانی ہو، راجہ پرویز اشرف ہو یا شہباز شریف ہو یا پھر وزیر اعظم نواز شریف ہو، ملک میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی آج تک جو بھی ڈیڈ لائن دی گئی وہ غلط ثابت ہوئی۔ حال ہی میں وزیر اعظم نے 2018 میں لوڈ شیڈنگ کو نہ صرف ختم کرنے کا انہوں نے کہا بلکہ انہوں نے کہا کہ 2018 تک لوڈ شیڈنگ دفن ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی نفی نیپرا نے کر دی وزیر اعظم صاحب کے اس بیان کی کہ نئی ٹرانسمیشن لائنز اور ترقیاتی منصوبہ میں تاخیر کی وجہ سے 2018 میں بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہے یہ ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ یعنی وزیر اعظم کے بیان اور نیپرا کی رپورٹ میں تضاد واضح نظر آ رہا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ جو اصل حقائق ہیں یہ قوم کے سامنے لائے جائیں۔ اسی طرح سردی کے آغاز کے ساتھ ہی ہم سب جانتے ہیں کہ گیس لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ گیس کا پریشر کم ہو چکا ہے۔ پنجاب میں پہلی بار 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کیا گیا ہے اور یہ شارٹ فال LNG کی جو قطر سے درآمد کی گئی ہے اس کے باوجود یہ شارٹ فال بڑھ گیا ہے۔ حکومت گیس بحران پر قابو پانے میں آخر ناکام کیوں ہے، اس پر آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے 17 نومبر کو جب پاکستان کے عظیم دوست ترکی کے صدر طیب اردوان دورہ پاکستان کے موقع پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہوں گے تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے PTI اس موقع پر، اس اہم موقع پر بائیکاٹ کر کے باہر بیٹھی ہوگی۔ PTI کا موقف ہے کہ متنازع وزیر اعظم اور اسپیکر کے ہوتے ہوئے وہ پارلیمنٹ نہیں جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان جس کے دنیا میں ویسے ہی دوست بہت کم ہے، ایسے میں PTI ترک صدر کے خطاب کا بائیکاٹ کر کے پاکستانی عوام اور پوری دنیا کو اس سے میسج کیا جائے گا، کیا پیغام ملے گا اس دنیا کو؟ کیا عمران خان اپنی ذاتی سیاست کو اتنا عزیز سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کے مفادات کو بھی خاطر میں نہیں لاتے؟ جب پاناما لیکس کا مسئلہ ہے یہ عدالت عظمیٰ کے سامنے پہنچ چکا ہے تو پھر آخر پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹ سے ناراضگی کی پھر وجہ کیا بنتی ہے، جہاں صرف نون لیگ نہیں بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں؟ اگر PTI کے نزدیک پارلیمنٹ اتنی ہی توقیر ہے تو پھر استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے؟ کیا یہ بچگانہ سیاست نہیں ہے؟ اس پر بھی آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ پروگرام میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ ظفر ہلالی صاحب کراچی سے موجود ہیں، اس کے علاوہ انرجی ایکسپرٹ ارشد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، فضل اللہ قریشی ہیں، ایکس فیڈرل سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور وائس چیئرمین یہ نیپرا بھی رہ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ظفر ہلالی صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں۔ گوادر میں سی پیک کا جو پہلا تجارتی قافلہ ہے یہ روانہ ہو گیا۔ یقیناً یہ جو منصوبہ ہے پاکستان اور چین درمیان دوستی کی بہترین مثال ہے اور یقیناً اس سے پاکستان کی جو قسمت ہے وہ بدلنے والی ہے، پاکستان کے لیے ترقی کی نئی راہیں کھلنے والی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو چین ہے اس کی محتاجی امریکہ اور انڈیا سے کم ہوگی، جو چین کی طرف جانے والے جو سمندری راستے ہیں ان کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ 2018 تک جو منصوبہ یہ مکمل ہونا ہے، ہماری ترقی کا سفر شروع ہو گیا آج سے؟ انشاءاللہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ تو بالکل پکی بات ہے اب کہ چین اور پاکستان کی دوستی ڈے بائی ڈے بڑھتی جائے گی، اور ڈے بائی ڈے ہم ایک ایک کے لیے ریلیونٹ ہوں گے۔
تو یہ نہیں ہے کہ چین ایک بڑا ملک ہے ہمارے بارڈرز پہ جس کے ساتھ ہمارے کچھ بارڈر اگریمنٹس ہیں اور کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس نہیں ہے اور کبھی کبھی وہ یو این میں سپورٹ کرتا ہے. اب اس گوادر پورٹ اور یہ روٹ نے بتا دیا ہے کہ ہم انڈسپینسبل ہیں چائنا کو, اور چائنا ہمارے لیے انڈسپینسبل ہے اکنامکلی, پولیٹکلی اور اسٹریٹجکلی. تو میرے خیال میں یہ ایک زبردست ڈیولپمنٹ ہوا ہے اور انشاءاللہ ہماری دوستی اور ہماری کیا کہتے ہیں ریلیونس ٹو ایچ ادر بڑھتا جائے گا. اور جو دشمن کی آنکھوں میں یہ منصوبہ کھٹے گا تھا, انڈیا نے کھلم کھلا اس پر اعتراض کیا, امریکہ نے اس پر اعتراض اٹھایا, جو چابہار کا منصوبہ تھا اس پر گٹھ جوڑ کیا ہمارے خلاف. اب سمجھتے ہیں اب جبکہ یہ منصوبہ شروع ہو چکا تو جو دشمن کی چال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلوچستان کا دہشت گردی کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے جو یقیناً اس منصوبے کو سبوتاژ کرنے کی ایک کوشش ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ دشمن کی کوئی چال کام نہیں کرے گی؟ بالکل دشمن کوشش کرتی رہے گی, دشمن کوشش کر رہی ہے. اور کل کا جو ایکسپلوژن ہے وہ ایک کلیئر میسج تھا کہ بلوچستان کو وہ جتنا ڈی سٹیبلائز کر سکتے ہیں کریں گے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بلوچ جو ہیں مس گائیڈڈ بلوچ جیسے برآمدات بگٹی وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مگر آپ دیکھیں گے جیسے یہ روڈز انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آتی ہے, جابز کریٹ ہوتے ہیں, سکولز ہسپتال بنتے ہیں, بلوچستان کا فیوچر اس کو تو بالکل تبدیل ہو جائے گا. تو میرے خیال میں دے آر آن اے لوزنگ بیٹل, اور ہم جو ہیں اگر تھوڑا سا ہم اپنا گڈ سینس استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے ون 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 ونی سچویشن ہے. آپ سمجھتے ہیں بلوچستان کی قسمت بدلنے والی ہے اس منصوبے کے بعد؟ بلوچستان جو ہمیشہ اپنی محرومیوں کا ذکر کرتا رہا, بلوچستان کی محرومیاں دور ہونے والی ہیں اس منصوبے کے بعد؟ انشاءاللہ دور ہوں گی, اور تھوڑا سا گڈ سینس استعمال کرنا بڑا ضروری ہے. تھوڑا سا بلوچ کے ساتھ ہمارا انٹرفیس جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. ان کو ہم جو دے سکتے ہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ تھینکس ٹو بلوچستان پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے اتنا بڑے وینچر کے ساتھ. فضل اللہ قریشی صاحب, اس خطے کی کتنی اہمیت بڑھ جائے گی سی پیک منصوبہ شروع ہونے سے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ منصوبہ 2018 تک مکمل ہو جائے گا؟ نہیں, اب سی پیک کے تو بہت چیزیں ہیں, صرف سی پیک ایک روڈ نہیں ہے جہاں تک آج کے قافلے کا تعلق ہے, کیونکہ ہماری ٹرانسپورٹ سسٹم تو ویسے ہی کراکرم ہائی وے کے بعد وی ور کنیکٹڈ وتھ چائنا. تو چائنا کا سامان گلگت آتا تھا, گلگت کا پورے پاکستان آتا تھا. تو آج کی بڑی اچھی اچیومنٹ یہ ہے کہ گڈ سگنلس ہیں کہ وی آر موونگ ٹورڈ اے پازیٹیو ڈائریکشن. لیکن اس میں جو چیزیں اور ہیں, جو ہمارے اندرونی چیزیں ہیں کہ کون سا سی پیک کا کون سا وے کو ہم پریارٹائز کریں, ویسٹرن وے ہو, سینٹرل ہو یا کچھ بھی ہو, تو اس میں ہمیں ایک سیٹلمنٹ کرنا ہوگا کہ واٹ ول بی دا پریارٹیز ود ان دا کنٹری. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دم شروع ہو گئی ہیں لیکن اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا. روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ دے آر ناٹ گیٹنگ گڈ سگنلس. دوسرا جو اہم ایشو ہے جس کا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ ہے کہ جو بلوچستان میں اٹ سیلف جو انفراسٹرکچر کی پوزیشن ہے سوائے سی پیک کے باقی جو علاقے ہیں, اور خود گوادر اٹ سیلف, اب گوادر میں پینے کا پانی قطعی کوئی اویلیبل نہیں ہے. آج کیسے پانی کا انتظام کیا ہوگا یا کیا کوئی ٹیمپرری کیا ہوگا وہ کوئی نہیں ہے. بلوچستان شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ابھی تک کوئی پروجیکٹ شروع نہیں کیے گئے. گوادر کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ابھی تک سنبھل نہیں سکا. وہاں پہ کوئی الیکٹرسٹی کا نہیں ہے. تو اب ایک جہاز آ گیا, ایک شپ آ گیا, 50 کنٹینر پہنچ گئے, ویری گڈ. لیکن اس کو سسٹین کرنے کے لیے, اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے, اور جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں جیسے کہ حلالی صاحب بھی فرما رہے ہیں, آپ بھی فرما رہے ہیں کہ وی آر گوئنگ ہائی وے, تو اس کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں سوچنی پڑیں گی جس کے لیے ابھی مجھے کوئی وہاں پہ نظر نہیں آ رہا کہ بلوچستان کی بجلی کے لیے کیا ہے, اور انفراسٹرکچر خود جس انفراسٹرکچر کی آپ بات کر رہے ہیں نہیں چھوڑ سکتے نا کسی پہ. کہ بات یہ ہے کہ صوبہ حکومت کے جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں, جب ہم نیشنل پریارٹیز کی بات کرتے ہیں, تو پھر صوبہ اور مرکز کی بات نہیں ہے. اس وقت ہمارا نیشنل پریسٹیج انوالو ہے, نیشنل انٹرسٹ انوالو ہے, 2 کنٹریز انوالو ہیں. تو ہمیں یہ صوبے پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر صوبہ نہیں کر سکتا, اب گوادر کو پانی نہیں دیں گے, اگر گوادر کو پانی نہیں پہنچے گا یا گوادر میں بجلی ابھی سیٹ اپ نہیں ہوگا پورا سسٹم, تو یہ سارا سلسلہ کیسے چلے گا؟
کیونکہ گوادر ہب فضل اللہ صاحب مجھے بریک لینی ہے اور ایک جہاز مجھے بریک لینی ہے ناظرین. ایک سمبل آج کا تو ایک سمبولک چیز ہے, اچھی ہے, لیکن ہمیں اس میں سوچنا پڑے گا کہ ود ان ایئرس ہمیں یہ ساری چیزیں مہیا کرنی پڑے گی. اور صرف ہم اس وقت جھگڑا ہو رہا ہے کہ ایسٹرن اور ویسٹرن اور یہ وہ, اس روڈ کو چھوڑ کے باقی جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ جو باقی لوازمات ہیں, انرجی آپ نے کہا, انڈسٹریل زونز جو بننے ہیں, اکانومک ایکٹیویٹی کریٹ ہونی ہے, اس سے جابس بننے ہیں, ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, جس کا مجھے فقدان نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینے ناظرین واپس آتے ہیں, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اب کچھ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بات کر لیتے ہیں. گرمیوں میں یہاں پر بجلی نہیں ملتی اور سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اب جیسے سردیوں کا موسم جو شروع ہوا ہے, پورے پنجاب میں جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کا شیڈیول باقاعدہ 7 گھنٹوں کا اناؤنس کر دیا گیا ہے. گیس کی شدید قلت ہے اس وقت پنجاب کے مختلف شہروں میں. ارشد عباسی صاحب میرے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, انرجی ایکسپرٹ ہے. ارشد عباسی صاحب, وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ 2018 تک بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے انہوں نے کہا ختم, ہم اس کو بالکل دفن کر دیں گے. لیکن جب نیپرا کی رپورٹ آتی ہے وہ ایک واضح تضاد نظر آتا ہے پرائم منسٹر صاحب کے دعووں میں اور نیپرا کی رپورٹ میں. نیپرا یہ کہتا ہے کہ جو بیشتر ٹرانسمیشن لائن ہے اور گرڈ سسٹم ہے, اس کی بہتری کے جو پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں یہ مقررہ شیڈیول تک عمل نہیں ہو سکتے, جس کی وجہ سے نہ تو یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے بلکہ اس سے جو قومی خزانہ ہے اس کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان منصوبوں میں تاخیر اتنی کیوں ہے؟ شازیہ بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آپ نے. اور پہلی بات تو یہ, اگر نیپرا نے یہ بات کی تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر 10,000 میگا واٹ آ رہا ہے یا 6,000 آ رہا ہے یا 6 لاکھ آ رہا ہے, جب آپ کے انرجی ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے وہ وہیکل نہیں ہے, وہ سسٹم نہیں ہے, وہ وائرز نہیں ہے, وہ تاریں نہیں ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ بلکہ یہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا کہ وہ تو بجلی بنائیں گے اور آپ کو کیپیسٹی چارجز دینے پڑیں گے. جیسے ابھی بھی پاور پلانٹ کئی ایسے ہیں جو بغیر چلائے ہوئے آپ سے پیسے لے رہے ہیں, تو یہ ایک اور برڈن ہوگا. ٹرانسمیشن کیوں نہیں شروع ہوئی؟ دیکھیں 2 پروجیکٹ سے سی پیک کے, ایک تھا مٹیاری سے فیصل آباد اور ایک مٹیاری سے لاہور تھا, جو مین وہیکل تھی, جو مین ہائی وے تھی, جو 600 kVA کے تھے. ابھی تو نیگوسیشن ہو رہی ہے, ابھی تو اس کی ٹینڈرنگ پروسیس چل رہا ہے اور چائنا گرڈ کے ساتھ ہو رہا ہے, ابھی تو اس کی سپیکس ڈیفائن نہیں ہے. ابھی یہ حال ہے. مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں یہاں پہ باسط احترام قریشی صاحب بیٹھے ہوئے, یہ پلاننگ کمیشن میں رہے ہیں, کہ وہ ہم اس پلاننگ کمیشن پہ ڈیپینڈنٹ ہے, جو کہ پلاننگ کمیشن ہاؤس ایک بلڈنگ بن رہی ہے جو 6 سال سے وہ ٹیک اوور نہیں کر سکے, جو میرے خیال میں 200 گز پہ ہے. تو وہ کیسے یہ جسے کہتے ہیں سارے پروجیکٹس کو لے کے آنا اور پھر ان کو مکمل کرنا, اور پھر یہ جو 10,000 میگا واٹ ہوگا ان کو ٹرانسپورٹ کرنا اور پھر میرے آپ کے اور قریشی صاحب کے گھر میں پہنچانا, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. آج سے سال پہلے 2-3 سال پہلے بلکہ ایک آپریٹ لکھا تھا, پھر چائنیز سے بات ہوئی تھی, وہ یہی ہوئی تھی کہ دیکھیں اگر تو یہ سی پیک کی کامیابی صرف ایک طریقے سے ہو سکتی ہے, وہ پاسبلٹی اس طرح ہے کہ آپ کے اکانومسٹ, آپ کے انجینئرز آئیں, جس طرح انڈس واٹر ٹریٹی انڈس بیسن بنا تھا وہ کام کریں گے تو تب کوئی چینجنگ ہوگی. ہمارے پہ رہیں گے تو پھر یہی وہ جسے کہتے ہیں وہ گیم چینجر 15 منٹ کی سپیچ ہم سے کرانی ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں, اسٹیٹمنٹ دینی ہے وہ دے سکتے ہیں, لیکن 2017 تک یا 2018 تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو ناممکن, امپاسبل کی بات ہے. ٹھیک ہے فضل اللہ صاحب, یہ جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ پلاننگ کمیشن کیسے کام کرتا ہے, پرائم منسٹر صاحب اس طرح کے دعوے لگتا ہے کہ وہ سٹڈی نہیں انہوں نے اس معاملے پر پوری کی ہے جس طرح وہ دعوے کر رہے ہیں, اور جو نیپرا کی رپورٹ آ رہی ہے, تو یہ جو پلاننگ کمیشن کا یہ جو ادارہ ہے یہ کس طرح ان منصوبوں کی پلاننگ ہوتی ہے, جن فیسلٹیز کی بات ارشد عباسی صاحب نے کی. ایک انرجی ریویو گروپ ہوا کرتا تھا جو 2000 میں ختم کر دیا گیا, اس میں سارے انرجی کے ایشوز ڈسکس ہوتے تھے, جس میں سارے منسٹریز اور سیکریٹریز بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے. بعد میں کیبنٹ کے بعد اس انرجی ریویو گروپ کو ختم کر دیا گیا. اب کوارڈینیشن جو کرتی ہے ایک منسٹریل کیبنٹ کرتی ہے, جن کا کوئی پاور سیکٹر سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اور پاور سیکٹر کو انہوں نے کوئی ایکسپرٹیز کو تو پھر ان پروجیکٹس کی پلاننگ کون کرتا ہے, جس کی آپاجی صاحب بات کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم بڑی ڈیزاسٹر سچویشن کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ جو ہماری اس وقت بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 4000 میگا واٹ ایکسس بجلی ہے جو ہم ٹرانسمیشن سسٹم میں نہیں لا سکتے ہیں,
اور آگے چل کے اگر یہ سارے پروجیکٹ جیسے ہو رہا ہے، خود نیپرا کی رپورٹ میرے پاس اس وقت موجود ہے، جو آپ کے نیپرا کی لیٹسٹ رپورٹ ہے 2015 کی، اس میں نیپرا نے کہا ہے کہ 2 سال کے بعد آپ کے پاس 10,000 میگا واٹ الیکٹریسٹی اسپیئر ہوگی جس کو آپ ٹرانسمٹ نہیں کر سکیں گے، اور اس کی کیپیسٹی چارجز آپ دیں گے، آپ کی فارن ایکسچینج پہ اور برڈن بڑھے گا اور آپ کی صورتحال اور خراب ہو جائے گی پاور سیکٹر کی۔ اور خود جو NTDC نے کہا ہے اور جو نیپرا نے کہا ہے، اس کی خود نیپرا کی رپورٹ میرے پاس ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کے جو 33 آؤٹ آف دا، یعنی کہ جو آپ کے 33 جو بڑے ٹرانسفارمر اسٹیشنز ہیں اس میں 8 اوور لوڈڈ ہیں جو کام نہیں کر سکتے، یہ تو پریزنٹ صورتحال ہے، اور 129 میں سے 90 جو ہیں اوور لیڈڈ ہیں۔ یہ جو گریڈ اسٹیشنز ہوتے ہیں یہ دیز آر ہب آف دا تھنگس۔ ٹرانسمیشن لائن جو عباسی صاحب نے بات کی وہ ٹرانسمیشن لائن سے جو سی پیک پہ کراچی کا پاور یا تھرکول کو پنجاب میں لائیں گی، لیکن ود ان پنجاب جو ہے وہ ٹرانسمیشن سسٹم کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس جو اس وقت جو پروجیکٹ ہیں پائپ لائن میں، جس کو وہ ADP سے فائنینسنگ کرتے ہیں اور وابدہ ان کو جو فائنینسنگ کرتا ہے، اس کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو جب یہ پورا ٹرانسمیشن سسٹم جو بیٹھا ہوا ہے، جس کا جو تصدیق جو ہے وہ نیپرا نے کی تھی، اور آپ کے ٹی وی چینل سے 3 مہینے پہلے میں نے یہی باتیں کہی تھی کہ یہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ لوڈ نہیں لے سکتا، اور آپ جو کیپیسٹی چارجز دیں گے، پاور کے چارجز دیں گے، اور آپ کی صورتحال جو ہے دن بدن خراب ہوتی جائے گی۔ اور پرائم منسٹر صاحب یعقوب صاحب جس کی طرف کوئی دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم کس صورتحال میں جا رہے ہیں۔ حضر اللہ صاحب، جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں 2018 تک، کیا ہم تو 2020 تک لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کر سکتے؟ ایسے تو نہیں، لوڈ جو 2000 اسی لیے ختم نہیں ہوگی کہ آپ کا ٹرانسمیشن سسٹم میں بہت انویسٹمنٹ چاہیے، اور انویسٹمنٹ کے لیے چاہیے کہ آپ کو جو ہے جو پریزنٹ جو میرے پاس جو فگرز ہیں جو ADP سے میں نے لی ہیں، آپ کو 500 ارب روپے چاہیے، جس میں سے 1500 ارب فارن ایکسچینج کے ہیں۔ اس کے اگینسٹ جو آپ کی الوکیشن جو ہو رہی ہے وہ وہ زیادہ زیادہ 35 ارب ہوئی ہے، جس میں سے 35 ارب کہاں اور 50 ارب کہاں، یہ ساری ADP کی فگرز جو میں نے لی ہیں۔ تو اس حساب سے اگر آپ کی یہی الوکیشن اسٹریٹجی رہی تو آپ کو آئندہ 10 سال میں آپ یہ سسٹم پورا نہیں کر سکیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں دیکھیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو کہہ رہے 2018 اور 20، میں لکھ کے دیتا ہوں ہم کبھی سیلف سفیشینٹ نہیں ہوں گے جب تک 3 چیزیں نہیں ہوئیں۔ اور پہلے چیز تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ ٹرانسمیشن لائنز جدھر بریک ڈاؤنز اور ویسٹیج نہ ہوئے، اور وہ تو دخیانوں کے زمانے تک نہیں ہوگا ان لوگوں کے ہاتھ میں۔ دوسری بات، ان لوگوں کے میرا مطلب ہے ان گورنمنٹس کے ہاتھ میں۔ دوسری بات، فرینکلی بیسکلی لارج ڈیمز ٹو سٹور واٹر اور جنریٹ چیپ الیکٹریسٹی، اس کے طرف تو ابھی ہم جا ہی نہیں رہے۔ اور فائنلی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں ہوگا شازیہ کہ ہمارے پاس جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی اسٹوپڈ اور انکمپیٹنٹ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ختم کر دیتی ہے وہ ڈس آنیسٹ ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ کبھی نہیں ڈیلیور کر سکتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں سی پیک کا کیا ہوا، وہ سولار پروجیکٹ بھاولپور کا، دیٹس آلریڈی ڈیلیڈ۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، روڈز ووڈز بنا کے سی پیک کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ نندی پور پروجیکٹ کی ناکامی ہم سب کے سامنے ہے ہلالی صاحب، کیسے اس پروجیکٹ کو شروع کیا گیا تھا۔ سولار پروجیکٹ ڈیلے، نیوکلیر پروجیکٹ ڈیلے، کول پروجیکٹ سہیوال میں ڈیلے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا پلان کیا ہے۔ 2 مہینے الیکشن کے پہلے انہوں نے سرکولر ڈیٹ پے کر دینا ہے، اور 2 مہینے تک لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ الیکشن کے بعد دھڑا دھڑ لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہوگا۔ ہم تو وہ پیسے بھی پے کر رہے ہیں جو بجلی نہیں ہمیں مل رہی، ہم لوگ تو بیسیکلی بجلی نہ ملنے کے پیسے بھی پے کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بجلی نہیں، پانی بھی صحیح، بالکل۔ مجھے بریک لینے ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا جو انرجی بحران ہے، نیوز گیٹ کا مسئلہ، پاناما لیکس کا مسئلہ ہے، کیا یہ 2018 کے انتخابات میں حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ارشد عباسی صاحب، بات یہ ہے
کہ مریم نواز صاحبہ ٹویٹر پر لوگوں سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کے علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے, بجلی کم جو ہے نا وہ استعمال میں ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ تو کم ہوگی. سردیوں میں جو لوگوں سے پوچھنے والی بات ہے وہ ہے گیس لوڈ شیڈنگ کی. پنجاب میں 7 گھنٹوں کی شیڈیول لوڈ شیڈنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے. بہت سے گھروں کے جو چولہے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ دعویٰ کرتے رہے کہ قطر سے LNG جو ہے وہ درآمد کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی. اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوئی, تو اتنی مہنگی اگر LNG درآمد کر کے فیکٹریوں کو یہ لوگ دے سکتے ہیں انرجی, تو گھریلو صارفین کے لیے جو ہے وہ LNG سے توانائی کیوں نہیں دے سکتے؟ گھریلو صارفین کو ہی ہر سال لوڈ شیڈنگ کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ کا؟ شاید پہلے تو میں ڈسکس کروں گا بات کو جو آپ نے بات کہی ہے کہ مریم نواز جو ہے ٹویٹر چیک کرتی ہیں. بات یہ ہے کہ اب دنیا میں ایک کمیونٹی کا حصہ ہوں, وہ کمیونٹی وہ کیا کر رہی ہے, اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے سمارٹ گرڈ کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا. وہ کیا چیز ہے کہ آپ کے موبائل ٹیلی فون کے اوپر ایک گھر کا ڈیٹا, ایون آپ کے گھر کے اپلائنسز کا, ایون گرڈ کا, ایون جنریشن کا ڈیٹا آتا ہے. بجائے یہ انٹروڈیوس کرنے کے, ایون ہم نے پریزنٹیشن دی ادھر نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹویٹ کرنا. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ کتنی ڈسکشن ہوئی منسٹر پیٹرولیم سے کہ یہ گیم چینجر ہے. انہوں نے کہا جی گیم چینجر ہے, اور اب تو کتنی اس سے وہ کر رہے ہیں, کس طریقے سے وہ بات کرتے تھے. آج تک ہمیں LNG کا ڈاکومنٹ کا شیئر نہیں ہوا کہ کس پرائز پہ آ رہی ہے. دوسری آپ کی بات صحیح ہے کہ پرائز کیا تھی, پرائز آج تک وہ ہمیں پتہ نہیں چلی. تیسری چیز یہ ہے, بالکل تیسری چیز یہ, آج کی ڈیمانڈ تقریباً 6 بلین BCF ڈیلی ہے, لیکن بجائے ہمیں وہ کمی پوری کرنے کے بجائے ہمیں کہ جی قطر جو ہے وہ گیم چینجر ہوگی. قطر تو آپ کی 400 آئی ہے, یہ 400 ملین آئی ہے, آپ کو چاہیے 2 بلین CF ڈیلی. اچھا اس کے لیے آپ نے کیا پلان بنایا؟ کیا آپ نے جو پاور پلانٹس ہیں, جب آئل سستا ہوا ہے تو اس پہ شفٹ کیا آپ نے؟ آج بھی کوریسا بیٹری میں ایک ہوتی ہے اس کی پرائزنگ. آپ دیکھیں گے کہ جو پرائز اگر جب آئل سے جنریٹ کرتے ہیں, آپ یقین کریں کہ 15 سے 20% تک پرائز کم ہے. آج کی پرائز جو ہے وہ آئل کی $42 پر بیرل ہے. یہ سمپل سائنس میکینکس نہیں سمجھ آتی. وہ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ جب آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں, جب آپ کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو, جب آپ کی اکاؤنٹ نہ ہو, کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک سمپل میتھمیٹکس ہے. دیکھیں یہ فکشن نہیں ہے. آج اگر یہ لوگ بیٹھیں, یہی منسٹر پیٹرولیم, یہی پلاننگ کمیشن کے جو منسٹرز ہیں, ان کو ہم ثابت کر کے دے سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ 2+2=4 یہ والی بات ہے. یہاں آپ وہ گیم چینجر یا یہ یا وہ, کیونکہ ہم نے 3 سال, ایک بات آپ نے بھی دیکھی, پورے ملک کے لوگوں نے بھی دیکھی ہے کہ وہ ہمیں بجائے منسٹر پیٹرولیم کے گیس کے کہ جو کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرتا, ہمیں تو ایسے پتہ لگا جیسے وہ LNG کا مارکیٹنگ مینیجر ہے, اس سے بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی یہی ہے, یہی سولوشن ہے. جب ہے تو بتائیے یہ کہاں گیا آپ کا؟ آپ کی لوڈ شیڈنگ ابھی سے شروع ہو گئی ہے, اور پھر آپ کے ٹکر ابھی چل رہے کہ اوگرا کہہ رہی کہ جی پرائزنگ گیس کی ڈومیسٹک کے لیے اوپر کرے, ہم ہائی کر رہے ہیں. کیوں جی مجھے بتائیے اب کہ ویلڈ پرائز بڑھی ہے, کیا بڑھی ہے؟ آپ نے SNGPL, آپ نے SSGC کو بینکرپٹ کر دیا ہے. آپ کی جو پرائز ہے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھئے ہلالی صاحب. سوال پوچھ سکتا ہوں ان سے؟ جی پلیز پوچھئے. مجھ سے تو آپ جی ہر سوال پوچھ سکتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں, جب ہم سایہ ملک میں گیس ہے اور گیس ان کے ہر جگہ سے نکل رہا ہے, آپ مجھے مہربانی سے بتائیں آج تک ایک پائپ لائن ایران کے ساتھ کیوں نہیں ہم کر سکے؟ دوسری بات, ایرانین گیس اوور دا بارڈر جس کا کوئی خاص ٹرانسپورٹیشن اپارٹ فرام پائپ لائن ہے نہیں, ہم قطر سے جا کے بڑے بڑے جہازوں سے کیوں خرید رہے ہیں جب ایران سے مل سکتا ہے؟ یہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں ہمیں؟ جی ہلالی صاحب, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو پرائز جو گیس ہم نے پرائز سیٹ کی ہے اس کے ایران کے ساتھ, ایک میں نے پالیسی پیپر لکھا تھا جی پرائز اپ ہے.
آپ یقین کریں کہ گورنمنٹ آف ایران نے بڑا اچھا رسپانس دیا. ہم نے کہا ہم اس کو ریڈی ہیں, ہم ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اگر آج جب سی پیک کی بات کر رہے ہیں, آج کا ٹاپک یہ بھی تھا, ہمیں ایران کے ساتھ کلوز ٹائز چاہیے. ہمیں ایران سے گیس سستی بالکل مل سکتی ہے اگر یہ منسٹر پیٹرولیم یا ہماری گورنمنٹ سی ایس ہو. لیکن دیکھیں بات سمپل سی آ جاتی ہے کہ آپ کی انٹرسٹ کہاں ہے, آپ کو سچی بات کہنی پڑے گی, کک بیک کہاں سے مل رہی ہے. ادروائز دیکھیں آپ گیس پائپ لائن لا رہے ہیں کراچی سے لے کے لاہور تک, اور پہلے آپ نے کہا ہے جی $1 بلین, پھر نہیں جی $2 بلین, پھر $2.5 بلین. یعنی یہاں پہ پبلک کو ڈاکومنٹ ہوتا ہی نہیں ہے. پھر جیسے رالی صاحب نے بات کی ہے, آپ ایران سے کیوں نہیں ڈیولپ کرتے, آپ ٹائز کیوں نہیں ڈیولپ کرتے. ایران ابھی دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ریزروائر اس کے پاس ہے. LNG جب ٹرانسپورٹ کر کے لے کے آتے ہیں, پھر اس کو ری گیسیفائی کرتے ہیں, دیکھیے اس سے بڑے بڑے حادثے بھی ہو سکتے ہیں, خدا نہ کرے ایسے ہو. پائپ لائن ورسز ٹرانسپورٹیشن LNG, نو کمپیریزن. ہمارے پاس نیبر ہے, ہم ایک ہائیڈرو کاربن رچ کنٹری کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ہم اس کو ٹیپ نہیں کر رہے. یہ کمیشن کے لیے کر رہے ہیں, یہ کمیشن کے لیے کر رہے ہیں. الہی صاحب آپ نے بات سم کر دی کہ بات یہی ہے, بات تو ہے سچ, پر بات ہے وہ رسوائی کی, بات یہی ہے. ادروائز تو میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم ارشد صاحب LNG سے اگر فیکٹریوں کو, صنعتوں کو, ان اداروں کو گیس مل سکتی ہے تو گھریلو صارفین کو کیوں نہیں مل سکتی LNG سے؟ کیا وہ مہنگی ہوتی ہے؟ شازیہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان شاید کچھ ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ گھریلو صارفین ایون دیہی ایریے کو بھی گیس پائپ لائن کے ذریعے دے رہے ہیں. جبکہ مجھے بتائیں کہ انڈیا میں ہے, کیا یہ بتائیے کہ بہت سارے کتنے ملکوں میں ایسے ہے, یہ نہیں ہے. آپ LPG اس کے لیے آلٹرنیٹ ہے, لیکن یہاں آج سے 10 دن پہلے میرے خیال میں پرائم منسٹر نے اعلان کیا یہاں اسلام آباد میں کہ جی ہم وہ ایک فلاں دیہی علاقے کو ہم جی گیس دے رہے ہیں. اس سے پہلے ایک اور جگہ کی ہم گیس دے رہے. سوئی گیس کو دیہی علاقے میں پاکستان میں دینا ایک پولیٹیکل ٹول بن گیا. اصل ایشو یہ ہوا ہے, آپ کو دوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو گیس کنزمپشنز ہے وہ بیسیکلی ڈومیسٹک ہے. یہ ڈومیسٹک کمپیئر کریں دنیا میں سب سے ہائر ہے. پاور بعد ہے, انڈسٹری بعد ہے, اور فرٹیلائزر سب سے لاسٹ میں ہے. ہمیں آج تک پالیسی نہیں بنا سکے. تو جو منسٹر 4 سال تک پالیسی نہیں بنا سکے, جو پرائرٹی نہیں بنا سکے, سوائے ایک چیز کا اظہار کرتے ہیں وہ ہے غصے کا کہ جی دیکھیں آپ کی ہماری بدقسمتی رہی ہے, ہماری نااہلی رہی ہے فضل اللہ قریشی صاحب, کہ ایک منصوبہ اگر کسی پہلے دور حکومت میں کوئی دوسری جماعت شروع کرتی ہے, بدقسمتی سے دوسری آنے والی جو نئی حکومت ہوتی ہے وہ اس کو آگے لے کر نہیں چلتی ہے. پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ جو شروع کرنا, اس کو معاہدہ کرنا, یہ پیپلز پارٹیز کا کریڈٹ لیتی ہے, لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت اس معاہدے کو آگے نہیں لے کر چل پائی, اس معاہدے کو کمپلیٹ نہیں کر پائی. ایون پیپلز پارٹی سے پہلے جو نیگوشیٹ ہو گیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں, اور بعد میں امریکن سینکشنز آ گئیں, تو اس بہانہ تھا ایک امریکن سینکشنز کا. نہیں تو امریکن سینکشن کے زمانے میں بھی ہم جو ہے اسٹیل مل کے لیے وہاں سے کول امپورٹ کر رہے تھے. تو نیت نہیں تھی, بیسیکلی نیت اسی لیے نہیں تھی, تو شاید کہ ایران آپ کی جو ناجائز جو خواہشات ہے شاید وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب ایران واز دا فرسٹ پریارٹی, اور بعد میں آپ ترکمانستان کی طرف چلے گئے, وہ بھی آپ نے پھر بعد میں چھوڑ دیا, اور آج جا کر LNG پہ پڑے, جہاں قطر سے آپ کو کوئی ڈیل ہو گئی, اور یہ ڈیل قطر سے جو ہو رہی تھی اس وقت بھی ہمیں پتا تھا کہ اس کے ان بٹوین کون ہے, تو میں نام اس وقت نہیں لینا چاہوں گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ایران سے جو تھا اٹ واز دا بیسٹ, جو ہم نے مس کر دیا چانس, اور ابھی بھی ہم اس کے میں سیریس نہیں نظر آ رہی ہے گورنمنٹ, اور انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی بھی نہیں کر سکی. اور جو آپ نے بات کی ہم پروجیکٹ ابنڈن کر دیتے ہیں, یہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ جب بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں ہم نے KT بندر پہ ایک کول کا جو پروجیکٹس بنائے تھے, اور تھرکول کو اس وقت وہ بعد میں ابنڈن کر لیا گیا جیسے ہی میاں صاحب کی سیکنڈ نواز گورنمنٹ آئی. تو یہ انفارچونیٹ اسپیکٹس ہے کہ ہم پرانی چیزوں کو چھوڑ کے نئی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کیونکہ نئی چیزوں میں اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہلالی صاحب کا اور عبائی صاحب کا جو ہے کہ ایران شوڈ بی اور فرسٹ پریارٹی, وہ آج بھی ٹائم نہیں گیا. ایران نے اپنی پائپ لائن اپنے بارڈر تک لے آئے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ایران سے ہم آگے پاپڑ نہ لے آئیں پائپ لائن, دیر از نو ایشو. اور اس کے لیے جو ہے وہ جو بھی کنسرن کوارٹرز ہیں, اور انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیشینس ہیں وہ عجیب و غریب چیزوں پہ جھگڑتے رہتے ہیں, حاضری غیر حاضری پہ جھگڑتے رہتے ہیں, لیکن جو نیشنل ایشوز ہیں اس پہ انفارچونیٹلی یہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ہماری بدنصیبی ہے بحیثیت قوم. بلکہ ایران تو ہمارے ساتھ سی پیک منصوبے میں شمولیت کی خواہش کا بھی اظہار کر چکا ہے, تو بدلے میں ہمیں
جو گیس کا منصوبہ ہے وہ ان سے اس کی ڈیل کرنی چاہیے. ظفر ہلالی صاحب, آخری سوال آپ سے, جو پاناما لیکس کا مسئلہ ہے, انرجی کرائسس ہے, نیوز گیٹ کا مسئلہ ہے, کیا 2018 کے آنے والے جو انتخابات ہیں جس میں پرائم منسٹر صاحب یہ دعویٰ کریں کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے نا وہ ختم نہیں دفن ہو جائے گی, کیا یہ معاملات جو ہے یہ چارج شیٹ ثابت ہو سکتے ہیں, چارج شیٹ بنیں گے مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے 2018 کے آنے والے انتخابات میں؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ کہ یہ ٹارگٹ ان کا ہے, مگر یہ ٹارگٹ تو یہ کبھی اچیو کر ہی نہیں سکتے. یہ 2018 2020 میں بھی نہیں, 2050 میں بھی نہیں کر سکتے جب تک یہ ٹرانسمیشن لائن, جیسے ان دو ایکسپرٹس نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے, یہ سب جھوٹ ہے اور ان کو بے شرم جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. اور دیکھیے ہم لوگوں کو لوٹتے ہیں, ہمارے سے پیسے لیتے ہیں, ہمارے سے چارجز لیتے ہیں, اور ان کو کوئی کانشنسلیس لوٹ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. میں آئی ایم ویری سوری, یہ طریقہ 70 سال سے اگر آپ جان بوجھ کے پائپ لائن نہیں بنا سکتے جدھر گیس آپ کے بارڈر کے اس طرف ہے, آپ بتائیں مجھے کیا ہو سکتا ہے ان کے پیسے کی. یہ انہی سوالوں کے جواب لینے کے لیے شاہد خاقان عباسی صاحب کو ہم نے بلایا تھا. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پروگرام میں آئیں گے اور جو انرجی سیکٹر ہے اس پر آ کر, جو مسائل چل رہے ہیں اس پر آ کر بات کریں گے, لیکن انہوں نے وعدہ کرنے کے باوجود ہمارے پروگرام میں نہیں آئے. مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں, حکومت کے لوگ ہیں, اکثر وعدے کر کے جو ہے وہ پروگرام میں نہیں آتے ہیں, شاید وہ سوالوں کا جواب دینا نہیں چاہتے ہیں. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پی ٹی آئی کے ترجمان نعیم الحق صاحب اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. نعیم صاحب, 17 نومبر کو ترکی کے صدر پاکستان تشریف لا رہے ہیں. اس موقع پر وہ پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ سیشن ہے اس سے خطاب کرنے والے ہیں. اب پی ٹی آئی اس سیشن کا بائیکاٹ کیوں کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جائے گی؟ ہمارا جو بائیکاٹ ہے وہ کچھ اصولوں پر مبنی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پارلیمنٹ ہے اس میں ایک متنازع وزیر اعظم اور ایک متنازع اسپیکر بھی موجود ہیں. ہم وہاں پر جا کر ان کو سمجھ لیجئے یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم ان کو وزیر اعظم یا اسپیکر کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں. جب تک کہ عدالت, خاص طور پہ سپریم کورٹ ہے, وہ وزیر اعظم کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر دیتی, اس وقت تک ہم پارلیمنٹ کا جو بائیکاٹ ہے وہ کرتے رہیں گے. ہم نے ترکی سفیر سے بھی رابطہ کیا ہے اور ان کو اپنا موقف سمجھانے کی, آج ابھی اس وقت میٹنگ ہو رہی ہوگی غالباً. شاہ محمود قریشی صاحب جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے, اگر ابھی پہنچ نہیں گئے مجھے صحیح طور پہ علم نہیں ہے, مگر ہم ان کو بھی اپنا موقع سمجھا رہے ہیں. نہیں صاحب, کیا یہ بات درست ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر ڈویژن تھی اس مسئلے کو لے کر؟ پارٹی کے کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں جانا چاہیے, لیکن خان صاحب کہہ رہے تھے ہمیں نہیں جانا چاہیے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, پارٹی کی جو ہماری جو فیصلہ ساز جو ہماری تنظیم ہے اس میں کافی لوگ ہیں جو اپنے فکر کا اظہار کرتے رہتے ہیں, مگر اس بارے میں کچھ لوگوں نے اختلاف کا اظہار کیا تھا, مگر واضح اکثریت یعنی تقریباً سبھی لوگ چند ایک دو کے علاوہ اس کے حق میں تھے کہ ہاں بائیکاٹ جاری رہنا چاہیے. لیکن نعیم الحق صاحب, آپ نہیں سمجھتے ہیں پاناما لیکس کا معاملہ جبکہ سپریم کورٹ میں ہے, آپ کو اس چیز کا احترام کرتے ہوئے جو اپنے جو سیاسی جو امور ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دینا چاہیے. ڈیڑھ ان کی مسجد بنا کر آپ الگ بیٹھ کے پوری دنیا کو کیا میسج دیں گے؟ ترکی پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے, اس کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, پارلیمنٹ نہ تو پرائم منسٹر کی صرف ہے اور نہ ہی مسلم لیگ نون کی ہے, یہ عوام کی ایک نمائندگی کا ادارہ ہے جو پوری سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کا وہ ادارہ ہے. تو آپ صرف یہ کیوں سمجھتے ہیں, یہ کیوں اسٹرانگ تاثر دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ہے ہی صرف نواز شریف صاحب کی؟ وہ تو سب کے لیے ہے. نواز شریف پر بات تو سنیں آپ, مجھے بھی تو بات کرتے تھے آپ. نواز شریف پر عدم اعتماد جو ہے یہ قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے, اس میں کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے. پوری قوم 7 مہینے سے اس بات کی منتظر ہے کہ نواز شریف آ کے سچ بولے. انہوں نے جھوٹ بولا, انہوں نے حقائق کو چھپایا, اور انہوں نے, آپ کہتی ہیں دنیا کا مذاق, دنیا ان کا مذاق اڑا رہی ہے کہ وہ پاناما لیک میں نام آنے کے باوجود کہ دنیا کے مختلف ممالک کے وزرائے اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ ابھی تک ان کے اپنے جیسے پرویز رشید کو کیوں فارغ کیا؟ صرف ایک شبے کی بنیاد پر. آپ پہ تو ساری دنیا شبہ کر رہی ہے, بلکہ حقائق, بلکہ سپریم کورٹ میں پہنچ
ہم اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہماری جماعت میں یہ روایت نہیں ہے کہ اصول توڑ. چلیں ٹھیک ہے آپ نے اس پارلیمنٹ کی پرائم منسٹر کو نہیں مانا, اسپیکر کو نہیں مانا, آپ ریزائن کر دیں اس پارلیمنٹ سے. آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ کیوں ہیں؟ ہم جو ہے اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم آپ کو اپنا فیصلہ سنائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس بارے میں عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. لوگ اس وقت عوام ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے علاوہ کوئی پارٹی بڑے جلسے نہیں کر سکتی اس وقت جو جس طریقے سے ہم نے کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقف بالکل صحیح ہے, اور ہم نے ترکی کی جو حکومت ہے ان سے بھی رابطہ کر لیا ہے, اور ان کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اصولی موقف ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ ترکی کی حکومت یا ترکی کے وزیر اعظم سے نہیں ہے. میرے خیال میں عمران خان بیٹنگ کر رہا ہے اور اس ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا ہے, اور ایک باؤنسر کسی نے بول کیا اور اس کے سر پہ لگ گیا. میں اتنا ریڈیکولس ایکسپلینیشن تو کبھی سنا ہی نہیں ہے. میں مان ہی نہیں سکتا کہ این ادروائز سینسیبل پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کنٹروورشل ہو گئے. ارے بھائی کون سا پرائم منسٹر ہے جو کنٹروورشل نہیں ہوا ہے؟ اچھا وہ دوسرا بات کہنا کہ بھائی یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, ہاں میں بھی سمجھتا ہوں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, مگر اس وقت لوگ موجود ہیں. آپ ٹاپ قیادت جو ہے ان کے کچھ لوگوں نے کہا, یہ مشورہ دیا کہ ہمیں پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں جانا چاہیے. ہاں میں نے بات کی ہے ایک دو سے, وہ بھی ان کے مخالف ہیں, وہ شاید بولتے نہیں ہیں. پتہ نہیں ادھر بھی ڈر اور خوف کا کلچر آنے لگ گیا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. اس لیے کہ لیڈر کا خیال یہ ہے, دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ یہ کنٹروورشل مانے کہ بھائی کنٹروورشل تو بہت رہے ہیں. دوسری بات, سپریم کورٹ کے اندر یہ فیصلہ ہے, یو ہیو ٹو ویٹ. ناؤ تیسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, کسی کو گلٹی آپ تو نہیں کہہ سکتے نا انٹل ہی از پروون گلٹی. جب ایک کورٹ سب جوڈیس ہے اس وقت تک تم پارلیمنٹ جاؤ. اچھا اب ایردوغان اور ٹرکی ہمارے خاص اسپیشل دوست ہیں, تم یہ کیوں یہ معاملہ اٹھا رہے ہو؟ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں ایردوغان اور ترکی کو انسلٹ کرنا چاہتے ہیں یا ان کے وزٹ پہ شیڈو نہیں کاسٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ بھائی پی ٹی آئی اس لیے جا رہا ہے پارلیمنٹ میں ٹو آنر ایردوغان اینڈ ٹرکی, اور ہمارا جو سٹانس ہے اٹ شوڈ ناٹ بی مسٹیکن کہ ہم نواز شریف صاحب کو انڈورس کر رہے ہیں. گھر میں کوئی مہمان آئے جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے اپنے اختلافات جو ہے وہ بھلا ہی دینے چاہیے. بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی ظفر العالی صاحب, نعیم الحق صاحب نے, کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آنے کے بعد, فیصلہ آنے کے بعد پی ٹی آئی فیصلہ کرے گی پارلیمنٹ سے استعفے دینے کا یا نہ دینے کا. تو اس سے بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نون لیگ کے حق میں آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ استعفے دے دے گی, اور پھر واقعی نہیں استعفے دے دینے چاہیے اگر یہ وزیر اعظم کو نہیں مانتے ہیں, اسپیکر کو نہیں مانتے ہیں. ہاں بالکل ان کا تو ارادہ یہی ہے. اور میں شازیہ دیکھیے ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے لیے ہم سب ٹھہرے ہیں, مگر کس گراؤنڈز پہ وہ فیصلہ کرے گی کہ نواز شریف صاحب از ناٹ گلٹی؟ میں بھی وہ دیکھنا چاہتا ہوں کون سے گراؤنڈز ہیں. مگر یار وہ بات کی بات ہے, ان کی ریزگنیشن نہیں, وہ بات کی بات. اس وقت تو آپ یہ سٹیپ لے ہی نہیں سکتے. اٹ میکس نو سینس. آپ کا اپنا موقف جو ہے اس کو آپ ڈیبیس اور اس کا مطلب ہے آپ ایموشنلی ریئیکٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ شاید ایردوغان کے خلاف ہے پرسنلی, یا کیا چکر کیا ہے؟ جی ہاں یقیناً اس سے دنیا کو اچھا میسج نہیں جائے گا, ترکی کو اچھا میسج نہیں جائے گا. جی بالکل نہیں جائے گا, ٹیریبل میسج. اور کیوں آپ یہ کرنا چاہتے ہیں ایک بڑے اچھے دوست؟ اور یہ جو شاہ محمود قریشی گیا ہے, میں نہیں سمجھتا ایردوغان ول اگری ٹو میٹ دیز پیپل. وہ کہے گا کہ بھائی تم مجھے اپنے ڈومیسٹک کوارلز میں مجھے مبتلا کر رہے ہو, How can I meet you? میں کیوں ملوں تمہیں؟ تمہارا سٹانس, تمہارا پوزیشن کیا ہے؟ تم ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہو, ویسے 10-12 اور ہیں, سب میں مجھے آ کے مل کے کہیں کہ بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم وہ سمجھتے ہیں, ہم آپ کو برا نہیں سمجھتے, معاف کریے. ہی کینٹ ڈو دیٹ. یہ سب نانسنس. یہ ڈیسیژن کو ریووک کرنا چاہیے عمران خان کو, نہیں تو یہ بڑی انپاپولرٹی ہوگی, انپاپولر ڈیسیژن. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ظفر العالی صاحب. آپ کا ناظرین پروگرام ہو گیا نائٹ ایڈیشن سے. شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.